بسم اللہ. کو جان دینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں جو آپ ویڈیو وغیرہ بھیجتے ہیں جی یوٹیوب پہ جی اور یہ جو لنک آپ بھیجتے ہیں اس پہ بھی سنتا ہوں میں. بہت بہتر ہے. دراصل کئی ویڈیو آپ کی دیکھی ہے. آپ نے کہا اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائے تو وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی. اوکے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ مسلک کے ہیں، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی طلاق ہو چکی. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہمیں مسلک پہ عمل کرنا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول پہ اور اللہ کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے. نمبر 1 شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں ٹھیک ہے. کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائے جی تو وہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر اس سے پہلے 3 مہینے سے پہلے اگر رجوع کر لیں تو کیا وہ رجوع مانا جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. کیونکہ دیکھیے ایک دن اللہ کو جان دینی ہے. یا اللہ. کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ اگر ہم مسلک کے چکر میں پڑ جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. جی شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، بالکل. اس بارے میں تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں سمجھائے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کوشش کروں گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. بہت ہی اہم سوال بھائی جاننا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مذاہب کی پیروی کری جائے یا پھر قرآن و سنت کو مانا جائے. نمبر 1، کیونکہ طلاق کے مسائل میں کوئی کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کیا جائے گا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو یہ 3 طلاقیں پڑ گئیں، آپ پر آپ کی بیوی حرام ہو گئی ہے. جیسے کہ بھائی کے ساتھ بھی یہی کیس ہوا، ان کی بیوی کو حرام کر دیا گیا، حالانکہ انہوں نے 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی مذہب میں، حنفی مذہب 3 طلاق اگر دی جائیں ایک ہی مجلس میں تو وہ 3 ہو جاتی. اب رجوع اگر عدت مکمل ہونے سے پہلے، 3 حیض مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ نے رجوع کر لیا ہے تو وہ رجوع انشاءاللہ تعالی درست ہے. البتہ طلاق کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس کی بات مانوں اور کیا ان مذاہب کا ماننا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے مختصر طور پر شیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہی پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے. کیا ایک واجب بات ہے مسلمان پر کہ وہ ان 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کو مانے؟ صحیح انہ لا یلزم. شیخ فرما رہے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک مسلمان پر یہ ضروری یا واجب نہیں ہے کہ ان 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کو اپنائے. کسی بھی مسلمان پر یہ بات واجب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کا وہ پیروکار رہے. یہ بات سن لیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ کو یہ اس مذہب کو اس کو فالو کرنا ہے. اس کے لیے دلیل نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ حدیث میں موجود ہے. وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آپ کے لیے، میرے لیے، اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے یہ واجب ہے کہ ہم ان احکام پر عمل کریں جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تم سے محبت کرے گا. تو آپ
کو اور مجھے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے. ان ائمہ اور مذاہب کی پیروی نہ قرآن میں درج ہے اور نہ ہی حدیث میں درج ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین متعدد آیات میں فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو رب کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہے. تمہاری طرف کیا بھیجا گیا ہے؟ امام صاحب کو بھیجا گیا ہے؟ نہیں، امام صاحب تو 100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث ہمارے لیے اور آپ کے لیے یا اس دنیا کے بسنے والوں کے لیے بھیجی ہے. اب یہ بات جب ہمیں واضح ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی طریقہ کار اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو ہم مکلف نہیں ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی کہا، شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ یہی موجود ہے کہ ان مذاہب کی پیروی آپ کو اور ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اب طلاق کے مسئلے پہ بہت خوبصورت جواب دیا جا رہا ہے اور ایک عورت پوچھ رہی ہے، وہ سن لیجئے گا آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو سمحت یا فضیلت الشیخ. فضیلت الشیخ ہمارے یہاں مولانا جس طریقے سے بولتے ہیں نا، تو اس طریقے سے عربی زبان میں وہ عورت مخاطب ہے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری رہنمائی کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لو سمحت بدي اسالك سؤال. سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. جوزي قال لي انت طالق بالثلاثه. میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. انت طالق بالثلاثه، ایک ہی وار میں اس نے 3 طلاق دے دی ہیں. وبعدين قال بالثلاثه كمان. وقال بعدين بالثلاثه كمان، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ 3 تو میں دے چکا ہوں، 3 اور لے لو. پھر جب یہ بات کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگی میں نے، وہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، خلاص تمہارا میرا رشتہ نہیں ہے، طلاق طلاق طلاق. اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان طلاقوں کا کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے مذاہب بنائے ہوئے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مفتی طارق مسعود ہیں، مفتی طارق جمیل ہیں، مفتی اکمل صاحب ہیں، نہ جانے کون کون سے لوگ ہیں. طلاق پہلے دلواتے ہیں، 3 طلاقوں کو 3 طلاق تسلیم کر لیتے ہیں. اب جب عورتیں وہاں جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ حلالہ کروا لو. حلالہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود آپ حلال ہو جائیں گے. اور سانڈ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں کل دیکھ رہا تھا، ٹائمز آف انڈیا نے، آپ کا تعلق غالباً دلی سے ہے، اوکھلا کے اندر ایک غالباً قاسمی ہے، زبیر قاسمی یہ نام ہے ان کا. ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے، انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ حلالہ کروانے والے دہلی کے اندر 1-1 لاکھ روپے لے کر عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور حلالہ کرتے ہیں. یہ جرم، مجرم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سنسار کا حکم دیا ہے. تو بہرحال اب وہ فتویٰ سن لیجئے جو کہ شیخ مصطفیٰ آپ کے مسئلے میں رہنمائی کر رہے ہیں. اب میں مطلقہ ہو گئی ہوں یا ابھی باقی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حمد و ثنا کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کی جا رہی ہے. رضی اللہ عنہما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعد واحدة. یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر کے دور میں، عمرت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 ہی نافذ کر دی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی یہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان 3 طلاقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں ان 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. اور حضرت عمر فاروق کے عہد مبارک میں بھی جو ابتدائی 2.5 سال تھے اس میں بھی ان 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا.
تو ایسی صورت میں جب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اور آپ مکلف نہیں ہیں کہ ان مذاہب میں سے یہ 4 ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کا ماننا مجھ پر واجب نہیں ہے، آپ پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ واجب ہے تو اس سے آپ دلیل پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں قرآن کریم میں فرمایا؟ قرآن کریم میں یہ ضرور مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جس چیز کی تمہیں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان علماء سے پوچھو، یہ جو علماء ہیں مذاہب جن کے نام پر بنائے گئے ہیں، امام ابو حنیفہ نے مذہب نہیں بنایا، امام مالک نے مذہب نہیں بنایا، امام شافعی نے مذہب نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب چھوڑ کر آپ میرے مذہب پر چلنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری اور آپ کے لیے احمد بن حنبل، مالک، شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کی نجات اسی دین پر چلنے پر ہو سکتی ہے جس دین کا نام اسلام ہے۔ لیکن حنفی بننا، شافعی بننا، مالکی بننا، حنبلی بننا، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوا کرتی تھیں، 1 ہوا کرتی تھی۔ اب آپ کو جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوتی تھی، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ افضل ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امتی ہیں؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ نہیں، میں امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، تو پھر آپ ان کی بات مانیں نا جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت عمر نے وہ تبدیل کیا تھا 2.5 سال کے عہد مبارک میں، ان کے بھی ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں سمجھا جاتا تھا، 1 ہی سمجھا جاتا تھا، تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابو بکر افضل ہیں یا عمر فاروق افضل ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق حضرت ابو بکر افضل ہیں تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ابو بکر افضل ہیں۔ امت کے اندر سب سے بزرگ اور سب سے عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، ثم عمر ہیں، پھر عثمان ہیں اور پھر علی ہیں۔ تو جب ابو بکر کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں شمار کیا جاتا تھا، 1 ہی شمار کیا جاتا تھا، پھر آپ کو یہ اس بات کا کوئی آدمی اگر پابند کرتا ہے کہ جناب آپ حنفی مذہب کے مطابق اپنے طلاق کے مسئلے کی رہنمائی لے لیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں حنفی مذہب کے سے رہنمائی تو لیجئے، ہم آپ کو روک نہیں رہے، لیکن ہم آپ کو صرف اتنی درخواست کر رہے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور نازل کرنے والی چیز اللہ کے فرامین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سب سے صحیح روایت جو صحیح مسلم کی روایت حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پیش کیا ہے، امام بخاری امام مسلم نے بھی اسی کو پیش کیا ہے، تو دیگر محدثین نے بھی اسی روایت کو دلیل پکڑتے ہوئے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد شیخ ابن باز اور شیخ عثیمین اور دیگر علماء سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ آپ اگر برات کا اظہار کریں گے قرآن اور سنت سے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاہب 100 سال کے بعد وجود میں آئے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ آپ اگر قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں تو یہ نواقض اسلام میں شمار ہوگا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہوں اور مذاہب سر آنکھوں پر، ان علماء کی عزت اور احترام سر آنکھوں پر، ان کے علم سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے علم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ شیخ ابن باز فرمایا کرتے تھے کہ ان کے علم سے، یہ انہی طرح کے اوزاعی اور جو دیگر محدثین تھے اسی طرح کے علماء تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اور جو بعد میں مذاہب کے نام پر یا طرق کے نام پر یا صوفیوں کے نام پر رائج کی گئی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے
इस चैनल को जो खराबियाँ या मसाइल उम्मत के दरमियान हैं उनका हल देने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।